والنجم إذا هوى. اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه المصطفى الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إن الله كان لطيفا خبيرا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي أو كما قال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله
کتاب اللہ و اہل بیتی او کما قال۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں کرتا پہن لو محمد کی غلامی کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ پاک واسطے، جس مالک کے رب ارض و سما دی عطا کردہ توفیق رحمت دے نال آج 21 اگست سن 2021 اس مسجد حاضہ دے اندر نماز عشاء با جماعت ادا فرما کے بیٹھنے والوں، اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ پاک تمام احباب و حضرات دا نماز عشاء با جماعت ادا کرنا اللہ کریم اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرمائے، نجات دا ذریعہ سبب بنائے، اور آئندہ بھی زندگی دے اندر تمام نمازاں اور خصوصاً ہر مومن موحد مسلمان نو زندگی دی آخری نماز وہ بھی با جماعت ادا کرنے دی اللہ توفیق فرمائے۔ بحمد اللہ تعالی ایک بار پھر اللہ کریم دی رحمت نال تساں احباب دے نال ایک دینی ملاقات دا سلسلہ بنیا۔ اللہ تعالی میرے فاضل بھائی مولانا قاری محمد امین صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انہاں دے باذوق انتظامیہ اور تمام دوست و احباب، اللہ تمام دیا محبتہ نجات دا ذریعہ بنائے۔ اچھی کہہ دیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کریم دی رحمت نال بڑے عرصے تو تواڈے نال ملاقات دا سلسلہ چلدا ہے، اور الحمدللہ جب تک کائنات دا نظام باقی ہے اللہ کریم دی رحمت نال دینی ملاقاتاں دا سلسلہ اسی طرح انشاءاللہ جاری و سار جائے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ، اگرچہ 2 سال بعد ہی ملاقات ہوئی۔ بہرحال تسی بڑے باذوق بھی ہو، بڑے پڑھے لکھے حضرات بھی ہو، بڑے باشعور بھی ہو، اور ملکی حالات تو بھی تسی احباب خوب واقف ہو۔ بہرحال اس تو پہلی ملاقات اندر اصحاب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا تذکرہ خیر کیتا گیا، اور اج اللہ پاک دی رحمت نال میرے فاضل بھائی نے جو سبق لگایا میں ناچیز طالب علم بیان کرنا چاہنا۔ اللہ کریم دی توفیق نال
دو ہی باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات، اہل بیت کون نے؟ اہل بیت کون نے؟ ساڑے ملک دے اندر جتھے اور بڑیاں زیادتیاں، اتھے یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے کہ قرآن و حدیث دے تعلیمات نو صحیح معنی دے اندر بیان نہیں کیتا جاندہ۔ اگر صحیح معنی اندر قرآن و حدیث نو بیان کیتا جائے تو ساڑے ماحول و معاشرے اندر یہ بات دل و دماغ اندر بیٹھ جائے کہ قرآن و حدیث دی تعلیم کیا ہے اور کس بات دی تعلیم دیتی جا رہی۔ بہرحال قرآن کریم دا 22واں پارہ شیخ مکرم نے نماز عشاء دی تلاوت دی اندر پہلی رکعت اندر 22ویں پارے دی آیات بینات دی تلاوت فرمائی۔ ان تلاوت کردہ آیات دی اندر ایت مقدسہ دے چند الفاظ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل، اے جملہ تجھے سارے دہرا لو، فائدہ ہوئے گا۔ اہل البیت، اہل بیت کا تذکرہ۔ اور حضرات غور فرمائیے، قرآن کریم دا اے جو مقام ہے، پورا رکوع ابتدا تو انتہا تک بار بار تلاوت کیجئے، بار بار مطالعہ کیجئے۔ اللہ پاک نے اول تا آخر تمام آیات کے اندر جن اہل بیت دا اولین نمبر تے تذکرہ فرمایا، او قرآن کریم دا بنیادی نقطہ ہے، بنیادی اشارہ ہے۔ اور حضرات بڑی عجیب بات ہے، جدو کوئی بندہ قرآن دی تلاوت کرے، ایت مبارکہ پڑھے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، لفظ اہل بیت آئے، قرآن پڑھنے والا، خطاب کرنے والا کوئی مبلغ، عالم، خطیب، ادیب جدو ان الفاظ دی تلاوت کر دے، فوراً دل و دماغ دے اندر جن شخصیات دا خیال آندہ ہے او فقط 5 ہستیاں، کنیاں ہستیاں نے؟ پہلے نمبر تے امام الہدا، بدر الدجا، منبع مہر و وفا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسرا حضرت علی المرتضیٰ کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، اور پھر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہر پڑھا لکھا، ہر ان پڑھ
ہر ایک دے دل و دماغ اندر ان شخصیات دا خیال آتا. یہ وجہ پہلی یہی وجہ ہے کہ علماء سامعین دے سامنے صحیح اہل بیت دا اولین نمبر تے تذکرہ جنہ دا ہونا چاہیے دلائل نال بیان نہیں کرتے. اور دوسرا اہل بیت دا تذکرہ کرن والے جھوٹی محبت دا دم بھرنے والے انہوں نے اس قدر لفظ اہل بیت نو چند شخصیات تے فٹ کر دیتا ہے اور اس انداز نال کہ ہر بندے دے ذہن اندر انہوں دا خیال ہے. میں انشاءاللہ آگے چل کے تفصیل عرض کروں گا. پہلے نمبر تے یاد رکھنا اہل بیت دونوں عربی زبان دے لفظ نے. بیت بھی عربی زبان دا لفظ ہے, اہل بھی عربی زبان دا. بیت کہندے نے گھر نو, بیت کس نو کہندے نے گھر نو. مولانا حضرت قاری امین صاحب انہاں دا گھر انہاں دے اہل خانہ دا اہل و عیال دا یا تواڈا کسی دا گھر ہوئے, بیت گھر نو کہندے اور گھر دے اندر رہن والے تمام افراد نو اہل کہندے. معنی بنیا اہل بیت. اگر گھر دے اندر باپ ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, تمام مراد بالکل اسی طرح قرآن کریم نے ان الفاظ نو جنہ تے پہلے بیان کیتا ہے او پیغمبر کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات نے, ساڑیاں ماما نے. جب تک ماما دا وجود اہل بیت اندر تسلیم نہیں کرو گے معاملہ آگے نہیں چلے گا. اور بڑی حیرانگی دی بات ہے یار کہ گود اندر آن والی بیٹی اہل بیت بن جائے اور جڑی ماں نے دودھ پلایا انہوں اہل بیت تو خارج کر دیتا ہے. اگر ماں نہیں تو بیٹی کس طرح؟ پہلے ماں دا ہونا ضروری ہے. جب تک ماں تسلیم نہیں کرو گے بیٹی دا وجود آ ہی نہیں سکتا. تو اللہ کریم نے بھی اس پورے رکوع اندر پہلے نمبر تے پیغمبر کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج دا تذکرہ فرمایا. پیغمبر دیا بیویاں اے اہل بیت نے, پیغمبر دیا بیویاں اہل بیت نے. دلیلاں بڑیاں نے, میں دو ایتاں پڑھنا پھر آگے چلنا. اے دیکھنا قرآن پاک 12واں پر ہے. اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة
قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم. آگے جملہ جڑا ہے نا وہ قابل غور ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اللہ پاک دا قرآن 12واں پارہ ہے، سورہ ہود ہے. اللہ پاک دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دا گھر پاک ہے. آپ دے گھر دے اندر نورانی ملائکہ تشریف لائے نے. میں واقعہ بیان نہیں کرن لگا، بس استدلال کرنا چاہنا. نوری ملائکہ آ گئے، نورانی فرشتے آ گئے. اللہ دے پیغمبر نے انہاں نو ویکھیا، ضیافت واسطے انہاں دے کھان پین دا انتظام فرمایا. اللہ اللہ بات شروع ہو گئی. اللہ پاک دا قرآن اعلان کردہ ہے، آن والیاں نے بشارت سنائی ہے. اللہ بیٹے دی بشارت. ماں جی سارا رضی اللہ تعالی عنہا نے جدو اے پیغام سنیا، اے بشارت سنی، اے انداز ویکھیا، اے مقام سنیا، اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے. ماں جی سارا حیران ہو گئیاں، پریشان ہو گئیاں. کس واسطے؟ میرے تے بڑھاپا موجود ہے، میں وڈیری عورت ہاں اور میرے ہاں بیٹا پیدا ہوئے گا. بڑیاں حیران ہوئیاں. اللہ فرشتہ نے کیا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. آل بیت دا لفظ آیا. میں دعوت فکر دینا چاہنا پڑھے لکھے نوجوانوں اور پڑھے لکھے بزرگوں، ذرا مطالعے اندر وسعت پیدا کرو. جاؤ مطالعہ کرو، تفسیراں اٹھاؤ، جیڑی مرضی اٹھاؤ، جا کے مطالعہ کرو. اور میں پوچھنا چاہنا کوئی ماں دا لال بیان کرے اس ویڑے دے اندر کوئی بیٹی دا وجود نہیں، اس ویڑے دے اندر کوئی بیٹے دا وجود نہیں، کوئی داماد دا میرے دوستو وجود نہیں ہے. اجے ماں جی سارا بالکل ماں جی سارا رضی اللہ تعالی عنہا دے ہاں اجے اولاد نہیں ہے. ماں جی سارا اکیلیاں نے اور اللہ دے فرشتے آل بیت دا لفظ بول کے کائنات نو سمجھا رہے نے کہ لوگوں لفظ آل بیت اندر پہلا نمبر بیوی دا ہے. اگر بیوی دا نمبر نہ ہوندا اجے اللہ نے اولاد نہیں دیتی، اجے بیٹا نہیں دیتا، اجے بیٹی نہیں دیتی، اجے داماد نہیں دیتا. لیکن لفظ آل بیت آیا، معلوم ہویا آل بیت دی اندر پہلا نمبر یاد رکھنا اے بیوی دا ہویا کردہ ہے. باقیاں دا نمبر بعد اندر ہے، بیٹی بعد اندر ہے، بیٹا بعد اندر ہے، داماد بعد اندر ہے، نواسے نواسیاں بعد اندر نے. سب تو پہلا نمبر کیدا ہے؟ بیوی دا نمبر ہے. اے
پہلی دلیل بڑی صاف شفاف ہے، تسی مطالعہ کر کے دیکھ لو، کسے تفسیر اندر اگر کوئی بات اس طرح دی لکھی ہوئے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ویڈیو بن رہی ہے، ایدے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کرو مولوی صاحب غلط کہہ رہے ہو، نہیں میرے بھائی اجے تے بشارت مل رہی ہے کہ بیٹا تواڈے ہاں پیدا ہوئے، اللہ پاک دا اے پیغام سن کے ماں جی حیران ہوئیاں، اے پہلی آیت مبارکہ، آؤ میں دوسری آیت پڑھا، ایدے تے معاملہ اور صاف ہو گیا، ایتھے تے بیوی دا لفظ ہے نا تے نال اہل بیت دا، ادرا قرآن دا 16واں پارہ ہے، سورہ طٰہٰ ہے، او دا دوسرا رکوع ہے، اللہ پاک دا قرآن بیان کردا ہے، مولا کائنات نے فرمایا، واقعہ لمبا ہے بس اشارہ کرنا چاہنا، مولا کائنات نے فرمایا اے موسیٰ پیغمبر دی اماں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ پاک دا قرآن بیان کردا ہے، موسیٰ پیغمبر دی ماں نو حکم ہویا، اللہ فرماندے نے اے موسیٰ دی اماں جلدی کرنا، خطرہ محسوس ہوئے صندوق اندر معصوم لال نو بند کر دینا، دریا دیاں لہراں دے حوالے کر دینا، اللہ ماں حیران ہو جاندی ہے، پریشان ہو جاندی ہے، میرے مولا ایک اتنا بڑا عجیب مسئلہ ہے، بڑے دکھ دے صدمے دی بات ہے، میرے مولا ماں کس طرح گوارا کرے گی اپنا بال تے اپنا لال صندوق اندر بند کر کے دریا دیاں لہراں دے حوالے، یا اللہ اے امتحان تے بڑا سخت ہے، لیکن اللہ تیرا حکم ہویا میں حکم دی تعمیل کرنی ہاں، میرے دوستا اللہ پاک دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دا صندوق دریا دیاں لہراں دے اندر کر دیتا گیا، قرآن کہندا ہے ادھر ویکھنا بڑیاں بڑیاں دائیاں آ رہی نے، واقعہ میں نہیں بیان کرنا بس میں استدلال کرنا ہے، بڑیاں بڑیاں دائیاں آ رہی ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اے میرے پیغمبر تواڈے تے دائیاں دا دودھ حرام کر دیتا گیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ، عورت بیان کر دیئے موسیٰ پیغمبر دی بہنا اعلان کر دیئے میں ایسے گھر دی خبر نہ دیا، ایسی اہل بیت دی خبر نہ دیا جیڑی آ جائے دودھ پلائے دودھ پیندہ نظر آئے گا، اہل بیت دا لفظ آیا ان تے بیوی دا بھی مسئلہ نہ رہا، ماں دا جملہ ماں تے لفظے اہل بیت بولیا گیا، معلوم ہویا میں کہنا ہے چاہنا اگر ماں جی سارا لفظ اہل بیت اندر آ سکتیاں نے اور ماں موسیٰ پیغمبر دی اہل بیت اندر آ سکتی ہے، پھر گج کے بولو میرے پاک پیغمبر دیا تمام بیویاں بھی اہل بیت اندر نہیں بولے، اہل بیت اندر ہے آ سکتیاں نے، آ سکتیاں نہیں آ چکیاں نے، اللہ پاک نے مولا لا دتیاں نے، اہل بیت دا لفظ بولیا نبی پاک دیاں بیویاں تے بولیا، ہون آؤزر اگلی گل کرنا دو دلیلہ دتیاں انہ دا توڑ پیش کرو، ادھر موسیٰ دی اماں اہل بیت دا لفظ موجود ہے، بیوی دا مسئلہ بھی ختم، ادھر بیوی ماں سارا ہے، لفظ اہل بیت آیا، یہ
اس واسطے دوستو اے آل بیت دا اندر پہلا نمبر ازواج مطہرات دا ہے. ہن ذرا میں ایت پڑھدا اللہ پاک دا قرآن بیان کردا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ پاک دا قرآن اے آغاز ہو رہا ہے، رکوع شروع ہو رہا ہے. اور ایتا نازل کدو ہوئیاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر اندر تشریف لے آئے تے بیویاں نے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر ہن تے مدینہ پاک دے اندر ہر گھر اندر کافی تبدیلیاں آ گئیاں، حالات بہتر ہو گئے، ہر گھر اندر کھانا تیار ہون لگ گیا. تو تانوں پتہ ہے ساڑھے گھر اندر 2 مہینے اگ نہیں بڑھتی. محبوب پیغمبر انہاں کو وظیفہ بڑھا دیتا جائے کہ 2 وقت دی روٹی مل جائے. یہ سوال بیوی دا حق ہے، خامد تو سوال کرنا جائز ہے. بولیے ذرا خامد تو سوال کرنا تے لامے و ملنگڑی بن کے در در تو کھے کھانی اے جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں. خامد کو لو تقاضا کرنا حق ہے. رزقہن و کسوتہن بالمعروف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنیا نبی پاک ناراض ہو گئے. کیوں ناراض ہوئے؟ اے خود مطالعہ کرو. نبی پاک ناراض ہو، آپ نے بات پسند نہ آئی. کیوں نہ پسند آئی؟ میرا دل کرتا ہے میں اتنے نبی پاک دی دعا یاد آئی. میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے سن اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. میرے پیغمبر مسکینوں پسند فرمایا کرتے سن. اے میرے پیغمبر دا مزاج ہے. میرے پاک پیغمبر چاہتے نے میرے گھر دے اندر جناب اس طرح کھانے وافر مقدار دے اندر. میرے آقا اس چیز نو پسند نہیں کرتے. اللہ دے نبی ناراض ہو گئے. ناراض ہو کے فرمایا میں پورا مہینہ گھر اندر نہیں آواں گا. عقیدہ بھی سمجھو نا، جے اکاڑ بھی 50 سال تے گزار کے بھی عقیدہ نہ بیان کرے زندگی دا منو کی فائدہ ہے. حضرات پاک پیغمبر اعلان فرمایا 1 مہینہ میں گھر اندر آواں گا. تھوڑا جا اچھی بول لو آواں گا. شکر کرو 14ویں صدی دے لوگ موجود نہیں سن، ورنہ انہاں کہنا سی محبوب کی فرما رہے ہو کہ پورا مہینہ گھر نہیں آنا. تھی جتھے بھی رہو ماشاءاللہ تھی ہر جگہ حاضر ناظر ہو، کیڑا فرق ہے؟ مگر میریاں پاک باز ماما دا عقیدہ ہے کائنات والو پیغمبر ہر جگہ نہ حاضر ہوندہ ہے نہ ایک کی صفت ہے اللہ پاک. یہ عقیدے والیا ماما وہ بدبخت کمیں قبول کرے جڑا ذرے ذرے نو سب کچھ سمجھو. پیغمبر دیاں بیویاں نے سنیا لیکن سن کے وقت گزریا اللہ دے پیغمبر بلند بالا خانے تے چلے گئے.
مہینہ گزار کے، اور بڑی عجیب بات ہے، 29 دنوں تے نبی پاک تشریف لائے، اور ساری ماں پیاری سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، ماں جی عائشہ سوچ سوچ کے گن گن کے وقت گزار دیا رہی، کدو مہینہ مکے گا ہے؟ اچھیاں بیویاں دا اے ہی انداز ہوتا ہے، نیک بیویاں دا اے ہی انداز ہوتا ہے۔ نبی پاک 29 دنوں تے مہینہ ختم ہویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کنے دنوں بعد آئے؟ 29 دنوں بعد۔ پورے گجرات آلیو سوچ سمجھ کے دسو بھی یہ گل ٹھیک ہے؟ اگر 29 دنوں بعد تشریف لائے پھر تے عقیدہ اہل حدیث ٹھیک ہو گیا کہ میرے آقا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے؟ نہیں، تشریف لائے، جب تشریف لائے نا میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلا اپنی پیاری بیوی ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بلایا، بلا کے فرمایا عائشہ پیاریے، اللہ دا پیغام، توجہ، اللہ دا پیغام تے تواڈے نام اللہ دا پیغام آیا تے عائشہ پیاریے توجہ کر، میں رب دا پیغام سنان لگا۔ او گجراتیو، او کڈے نصیبہ والی زوجہ محترمہ ہے جیڑی سننے والی ہے، میرے پیغمبر سنان والے نے، او کیسا پیارا سما ہوئے گا جدو رب دا قرآن ہوئے گا، زبان محمد پاک ہوئے گی، عائشہ صدیقہ سن والیاں ہون گیاں۔ نبی پاک نے رب دا قرآن سنایا اور سنا کے کی فرمایا؟ اے اللہ دا پیغام ہے، سوچ سمجھ کے جواب دینا، عنایت اندر ہے کی؟ فرمایا میرے نبی اعلان فرماؤ کلی ازواجی کا، اپنی بیویاں نو کہہ دو ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، جے تانوں دنیا دا مال چاہیے، دنیا دی زیب و زینت چاہیے، دنیا دا مال و منال چاہیے، پھر دنیا دا مال لے لو، نبی پاک دا ویڑا چھڑ دو۔ اللہ، بڑا نازک جا امتحان ہے، دنیا دا مال لے لو، پیغمبر دا ویڑا چھڑ دو۔ ان کنتن سوالیہ فکر ہے نا، ان کنتن ساڑھے وانگو نہیں، دو ٹوک حرف آخر گل سنا دیو۔ آج میں طلاقاں دین لگیا، فٹافٹ طلاق دیتی، چل نکل جا، پھر جدو غصے اندر طلاق دے دی، پھر مولانا صاحب بلا کے مسئلہ پوچھنے لگ، جی میں غصے اندر طلاق دیتی، بندہ پوچھے اور محبت ہی دینی سی، پیار نال دینی سی۔ پھر قرآن و حدیث کی تعلیمات چھوڑ کے اپنے خیال نال طلاق دینا تو پھر حلالے دے چکراں چ رہنا، کوئی مزیدار گل نہیں، بندہ پہلے ہی سوچ لے۔ نبی پاک نے فرمایا ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، دنیا دا مال چاہیے، دنیا دی زیب و زینت چاہیے، مال لے لو، نبی دا بیڑا چھڑ دو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تانوں آخرت چاہیے، آخرت دا ٹور چاہیے، آخرت دا مرتبہ چاہیے، آخرت دا ٹور چاہیے، آخرت دا مقام چاہیے، اگر تانوں دنیا نہیں آخرت پسند ہے پھر تسی ایک قبول کر لو،
دو مہینے چولہے اندر آگ نہ بڑھے، اے قبول کرنا پائے گا، مسکینی دا انداز اے قبول کرنا پائے گا۔ نبی پاک نے قرآن ماں جی عائشہ نو سنایا، سننے تو بعد میرے نبی پاک نے فرمایا عائشہ پیاری مشورہ کر لا، توجہ کر لا، مشورہ کر لا، اپنے ابے ابو بکر کو جا کے مشورہ کر۔ گجراتیوں اے ساڈی ماں نے سانو عقیدہ دیتا ہے، فرما دیا نے محبوب پیغمبر رب دا قرآن زبان نبوت پاک تو سن کے پھر میں اپنے ابے کو چلی جاواں مشورہ لین، میں مشورہ لین ٹر جا، نبی دی زبان تو قرآن سن کے میں اپنے خیالات دا غور کرن لگ جاواں، میرا ایمان کدھر جائے گا؟ ایمان دا تقاضا ہے چولہے اندر آگ بڑھے نہ بڑھے، ٹور ملے نہ ملے، دنیا دا مال و منال ملے نہ ملے، دنیا دی زیب و زینت ملے نہ ملے، بکھا گوارا نے، پیاسا گوارا نے، پر محمد پاک نے نسبت چھوڑنا گوارا گوارا نہیں ہے، نبی دا ویڑا چھڑنا گوارا نہیں ہے۔ اے ماں جی نے جواب دیتا، پوچھ لینا علماء نو، تمام ازواج کل نبی پاک نے آہستہ آہستہ چل دیاں ساریاں بیویاں نے اوہی فیصلہ سنایا جیڑا فیصلہ امی عائشہ صدیقہ نے سنا دیتا ہے۔ سانو دنیا دا مال نہیں چاہیدا، سانو نبی پاک دا گھر چاہیدا ہے، نسبت مصطفیٰ چاہیدی ہے۔ لوگو اے جے اہل حدیث دا عقیدہ، اہل حدیث کے اندر سانو دنیا ملے نہ ملے، آج میں لوگ روپیہ پیسہ اور مال و منال لے کے عقیدہ توحید دا مذاق اڑا رہے نے، پاک پیغمبر دیاں سنتاں دا انکار کر رہے نے، بدعات و رسومات دی دلدل اندر مبتلا ہو رہے نے، توحید دا عقیدہ چھوڑ کے شرکیہ نعرے مار رہے نے، صرف دنیا دے چار ٹکیاں دی بنیاد تے۔ لوگو اے تواڈا ضمیر ہے، اہل حدیث دا ضمیر کیا ہے؟ اہل حدیث دا عقیدہ کیا ہے؟ اہل حدیث اعلان کر دینے اسی بکھاں گوارا کر سکنیاں، بمباں دے دھماکے گوارا کر سکنیاں، چھریاں دے حملے گوارا کر سکنیاں، نہ رب دا قرآن چھڑ سکنیاں، نہ محمد پاک دا فرمان چھڑ سکنیاں۔ یہ اہل حدیث دا عقیدہ ہے، کہو الحمدللہ۔ یہ اللہ نے سانو شرف بخشیا ہے۔ ساڑھے کول دنیا روے نہ روے، قرآن دی اس تے ساڑھے کول ہے، قرآن بھی ساڑھے پاس ہے، حبشے دے کالے بلال دی حضان بھی ساڑھے پاس ہے، اور کائنات والو ساری کائنات تو اچھا دربار محمد پاک دا روزہ بھی ساڑھے پاس، جنہوں اللہ نے جنت دا ٹکڑا بنایا ہے ساڑھے پاس، تواڈے پاس کی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے جدو ویکھیا پیغمبر دیاں بیویاں نے اعلان کیتا ہے، ماں جی عائشہ نے اعلان کیتا سانو دنیا دا مال نہیں چاہیدا، سانو دنیا دا مال نہیں چاہیدا، سانو آمنہ دا لال محمد چاہیدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اجازت ہوئے نا ایسے گل دا ترجمہ بنتا ہے، محمد نو چھڑیاں کوئی گزارا نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں بھئی گزارا نہیں ہونا، کوئی
بندہ تیرا سہارا نہیں ہونا اوے معاشر دا دن جدو اوے دپنے ستونا کوئی بندہ تیرا اوے نظری نہیں ہونا میرے دوستہ بزرگا آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پیاری بیوی عائشہ صدیقہ نے جواب اندر عرض کیتا محبوب پیغمبر سانو دنیا دا مال نہیں چاہیے آمنہ دا لال چاہیے دنیا دا مال نہیں چاہیے بولو ذرا آمنہ دا سارے بولو آمنہ دا آمنہ دا لال چاہیے اگر نبی پاک نو قبول کرو گے پھر میرے دوستا ماہ محرم دی بدعات دا وجود نہیں ملے گا اگر نبی پاک نال سچی محبت کرو گے تو میرے دوستو ماہ محرم الحرام دی اندر سبیلہ اور اے جناب چرخے برگے اڑانے ادھا جواز نہیں ملے گا اس واسطے لوگوں سن نبی پاک نال پیارے آمنہ دے لال علیہ السلام دی بات من کے اسی بیٹھے ہاں آمنہ دے لال دی بات چاہی دیئے آپ دا فرمان چاہی دے آپ دی حدیث پاک چاہی دیئے جدو نبی دا فرمان آ جائے اسی دے بعد کسی اور وال ویکھنا پسند نہیں کر دے انہوں یہ اہل حدیث کہندے نے حضرات اگلی گل توجہ کرے آجے اللہ پاک نے ویکھیا نبی پاک دیاں بیویاں نے اے قبول کر لیا سانو دنیا دا مال نہیں چاہیے اللہ پاک نے فرمایا کائنات والو ہن میں ایک تمغہ بیان کرنا اعلان کرنا اور نبی دیاں بیویاں نو عطا کرنا کیڑا تمغہ ہے کیڑا مقام ہے قرآن رب دا اللہ پاک نے پہلے نبی پاک دے ذریعے فرمایا کل ازواج کا ہن اللہ ڈائریکٹ فرما رہے نے یا نساء النبی اے نبی پاک دی بیویو اے نبی پاک دی اے نبی پاک دی بیویو یا اللہ کی حکم ہے اللہ پاک نے فرمایا اے نبی دی بیویو جدو تساں آمنہ دے لال نو پسند کر لیا ہن میں اعلان کرنا وا لستن کا احدم من النساء نبی دی بیویو تسی عام عورتاں ورگیاں عورتاں عام عورتاں ورگیاں عورتاں کی وجہ عام عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں ایدہ پہلا معنی بندہ ہے تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں ہو دی وجہ جس مصطفیٰ دے لڑ لگ چکیاں ہو پوری کائنات اندر محمد جیسا اللہ پاک نے دوجہ انسان نہیں بنایا جویں آمنہ دا لال محمد ساری کائنات چو آلہ تے افضل ہے ایمیں لڑ لگن والیاں بیویاں بھی کائنات وچو آلہ تے افضل نے نہ نبی دا مقابلہ گج کے بولو نہ نبی دیاں بیویاں دا مقابلہ نہ نبی دا مقابلہ نہ ساڑیاں ماما دا مقابلہ اوہ ماما کائنات دیاں ماما وچو آلہ میرا محمد پوری کائنات چو آلہ لستن کا احد من النساء یہ ایسی سند ہے ایسا اعزاز ہے پیغمبر دیاں بیویاں نو اللہ نے عطا فرمایا قیامت تک دیاں عورتاں مل جان نبی دیاں بیویاں دا مقابلہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ پاک نے فرمایا ان دوسرا اعزاز مولا کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ میرے مولا کریم نے فرمایا میرے محبوب میں ارادہ کر لیا کی ارادہ اللہ دا ارادہ ہے کی دا ارادہ ہے اللہ دا ارادہ اللہ ارادہ کرے اللہ نے ارادہ اپنا پورا کسی تو پوچھ کے کرنا ہے
اللہ نے ارادہ کر لیا، فرمایا لیذہبا عنکم الرجس، میں تمام نجاست دور کرنے دا ارادہ کر لیا، میں دا آسان معنی کرنا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی، میرے محبوب پیغمبر، کائنات اندر اصول ہے مسجد دی صفائی، مسجد دی طہارت، پاکیزگی دا ذمہ دار مسجد دا خادم ہوئے گا، بازار دی صفائی دا ذمہ دار بازار دا چوکی دار ہوئے گا۔ نبی پاک دے پاک باز بیویاں اللہ فرماندے نے نبی دے گھر دی پاکیزگی دا خود رب کائنات ذمہ دار ہے۔ میں فیصلہ کر لیا ہے کہ تواڈا ویڑا پاک کر دیاں، بیویاں پاک کر دیاں، ایسا پاک کراں کوئی ماں دا لال پیغمبر دیاں بیویاں تے کوئی دبا نہ لا سکے۔ اللہ فرماندے نے میں فیصلہ کر لیا ہے، اے دے باوجود ساریاں بیویاں دی پاکیزگی دا اللہ نے فیصلہ کیتا عائشہ صدیقہ او مقام تے مرتبے والی بیوی ہے۔ اللہ فرماندے نے اے دے باوجود جیڑا منافق ظالم پیغمبر دی عائشہ تے الزام لگائے گا، میں سورہ نور دیاں 18 ایتاں نازل کر دیں۔ عائشہ صدیقہ دا کتنا مقام ہے، مرتبہ ہے، بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت پہلے نمبر تے نبی دیاں بیویاں۔ اللہ نے بیویاں دے بارے فیصلہ کیتا ہے۔ ایک گل مکڑی نہیں، میں ہی کسے ٹھکانے تے لے جانا چاہتا۔ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی، رحیم کریم نبی، بڑا پیارا نبی، خیر خواہ نبی۔ نبی پاک نے ویکھیا اللہ دی طرفوں اعلان بڑا پیارا ہو رہا ہے، کیوں نہ ہوئے اس اعلان اندر میں مزید بھی لوگ شامل کر۔ پہلے قرآن دی آیتاں پڑھیاں، ہن میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، سارے نہیں بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ نیویاں پاک نہ بیٹھو ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب پیغمبر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ نبی پاک نے دیکھیا اللہ دا فیصلہ بڑا پیارا ہے، میرے پاک پیغمبر نے اس مسئلے نو مزید آگے بڑھایا۔ روایات اندر آندہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مزمل والی چادر لے لئی، کیڑی چادر جنہوں قرآن کہندہ ہے یا ایوہ المزمل، مزمل والی چادر، مدثر والی چادر، پاک چادر۔ میرے پاک پیغمبر نے کالی کملی چادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے آقا نے اپنے اوپر انج لے لیا اور لے کے فرمایا اے میرے حسین تو بھی آ جا۔ حضرت حسین بھی آ گئے، اے میرے حسن تو بھی آ جا، آپ بھی آ گئے، اے میرے علی تو بھی آ جا، علی المرتضیٰ بھی آ گئے، اے میری فاطمہ تو بھی آ جا، سیدہ فاطمہ بھی آ گئی۔ ان توجہ کرنا، انہاں چارہ نو بلایا اور بلا گئے، انہاں دے اوپر میرے پیغمبر نے مزمل والی چادر ڈال دیتی ہے اور ڈال کے فرمایا اے میرے مولا اللہم، کی جملہ بولیا اللہم، اے میرے اللہ، اے جڑا فیصلہ میریاں بیویاں دے بارے میں محمد چاہنا اس فیصلے اندر انہوں بھی شامل کر لیں۔
میرے نبی نے دعا کی تھی پھر مینو کہہ لین دے لوگو قرآنی آیات من کے نبی دیاں بیویاں نو آلے بیت من لو دعائے مصطفیٰ من کے نہ چوانو من لو اختلاف دی گنجائش نہ رہے قرآن تے بھی عمل ہو جائے پاک پیغمبر دے فرمان تے بھی عمل ہو جائے آپ نے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی یا اللہ اے بھی میرے آل بیت نے کی فرمایا اے بھی میرے معلوم ہویا اے ہی نہیں آج کل تے لوگاں نے مسئلہ پکایا اے ہی نے نہیں بھائی اے بھی آل بیت نے میں انہاں دے بارے بھی دعا کرنا میرے دوستا میں نو پھر کھل کے کہہ لین دے چادر مصطفیٰ انہاں جمع تے آ گئی چادر بھی آلہ ہے جڑے چادر دے تھلے آ گئے وہ شخصیات بھی آلہ ہے گل جے چادر تے ہی مکڑی تے لوگو جڑی نبی پاک دے چادر مصطفیٰ انہاں جمع تے آ گئی چادر دی وجہ نال اے آلہ بن گئے تے ہجرت دی رات جڑی چادر میرے صدیق نے محمد پاک دے سر تے ڈالی ہے او دی چادر کدھر جائے گی اس چادر دی بھی گل کر اے دی بھی گل کر او دی بھی گل کر تاکہ مسئلہ برابر برابر ہو جائے جدو اس چادر دا ذکر کرے گا او دو انہاں دی عظمت ظاہر ہو جائے گی تے جدو چادر صدیق دا ذکر کرے گا وہ دو بھی مقام صدیق بن جائے گا اس واسطے لوگوں اے ظلم نہ کرو اے زیادتی نہ کرو کہ آل بیت دی آر اندر صدیق و عمر دی عظمت دا اقرار نہ کرو آل بیت دی آر اندر انہاں دونہ دی عظمت دا انکار نہ کرو سادہ عقیدہ ہے اے چار بھی بڑے اچھے نے پر جڑے روزہ پاک اندر آج تک موجود نے وہ بھی سب نالو اچھے نے ماشاءاللہ نبی پاک دی چادر انہاں تے آ گئی صرف ایتھے ہی بس نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسین نو فرمایا تو بھی آ جا حسین حسن نو فرمایا کون حسن و حسین میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین بڑا پیارا معنی ہے میرے محبوب نے فرمایا جنتی جوانہ دے سردار نے کی فرمایا جنتی جوانہ دے توجہ کریو گجراتیو عظمت حسن و حسین بھی سمجھئے بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے حضرات گرامی تو نماز پڑھے میں نماز پڑھا پتہ نہیں قیامت والے دن اللہ تیرا میرا جدو نامہ اعمال کھلے گا پھر تیری میری جنت دا فیصلہ ہوئے گا مگر حسن و حسین دے میں قربان نہ جاواں اجے کوئی نماز نہیں پڑھی لیکن سرکار نے اللہ دی وحی نال فرما دیتا جنتی جوانہ دے کون نے سردار جنتی جوانہ دے سردار نے اور جنتی جوانہ دے سردار نے تو نمازاں حجہ عمرے کرے گا تیرا پھر بھی قیامت نو فیصلہ ہوئے گا منو کہہ لین دے اوے جنتی جوانہ دے سردار نے انہاں نو جنت دا خبر نامہ نبی پاک نے پیغام دے دیتا ہے حضرات میں نو اگلی گل بھی کر لین دے اوے تے جنتی جوانہ دے سردار نے ابو بکر و عمر دی عظمت دا کیا
بہنا جنہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اے میرے ممبر پاک تو لے کے اے میرے گھر تک اے جڑا ٹکڑا ہے اللہ پاک نے اس ٹکڑے نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ کی بنا دیتا ہے؟ جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ لوگوں مسئلہ صاف ہو گیا، اے جنتی جوانہ دے سردار نے میں انکار نہیں کردا، پر انہاں ابو بکر و عمر دے بارے تہاڈا کی خیال ہوئے گا، انہاں دے بارے تہاڈی کی سوچ ہوئے گی؟ او جڑے اج بھی جنت دے اندر نے، لوگ تے انہاں نو باہر کڈھن لئی بیٹھے نے، دلائل بیان کردے نے، جھوٹیاں گلاں بیان کردے نے، الزامات لگاندے نے، مگر مننا پے گا جے میرے نبی دا روزہ جنت دا ٹکڑا ہے، پھر نبی دا روزہ بھی جنت ہے، ابو بکر و عمر بھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اے جی انداز اسی رلانی پہن دینا، اسی دونوں گلاں بیان کرنا چاہنے ہاں۔ حسن و حسین دا مقام میں انکار نہیں کردا، جنتی جوانہ دا میں سردار مننا ہاں، پر تو بھی تے ابو بکر عمر نو جنتی من، اے تے نہیں ہو سکدا کہ تیری مرضی دے مطابق تو انہاں نو جنتی جوانہ دا سردار مننے جڑے 1400 سال تو جنت دے اندر پہنے، انہاں دا انکار کرے گا لاکھ مرتبہ آل بیت دا نام جپدا رہے، تیرا فیصلہ پھر بھی خطرے اندر ہے۔ اس واسطے لوگوں میں کہنا ہے چاہنا حسن و حسین دی شان تواڈے سامنے آ گئی حدیث دی روشنی اندر۔ آؤ ذرا ایک اور گل کراں، اللہ پاک دے پاک نبی نے سیدہ فاطمہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ نو بھی فرما آ جا، تو بھی چادر مصطفیٰ تھلے آ جا۔ اچھا ایک گل اور کرنا، ایداں دے اشارے کرنے چاہیے، نوجوان نسل نو ایداں دے اشارے یاد کراؤ، کوئی شک نہیں ہے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما حالت نماز اندر توجہ نبی پاک دے کندیاں مبارکاں تے چلے گئے، توجہ نہیں رہی جڑی میں گل کر لگا۔ حسن و حسین نے حالت سجدے اندر پیغمبر نال کھیلتے رہے، پیغمبر دے کندیاں پاکاں تے چلے گئے۔ میں انکار نہیں کردا، لیکن اے تو بھی انکار نہ کر، قرآن میرے سامنے پیا ہے، انکار نہ کر۔ او تینو حسن و حسین دا تے مسئلہ یاد ہے کہ حالت نماز اندر سجدے اندر، اے تینو یاد نہیں؟ بخاری کڈ کے ویکھ لے، جنگ بدر والی رات جدو نبی پاک سجدے اندر پیسن، ابو بکر صدیق نے آ کے جفی پا لی، فرمایا محبوب بس کرو، میں تواڈیاں دعاواں عرشاں تے قبول ہوندا ویکھ رہا۔ تینوں وہ نقشہ یاد ہے، اے تینوں نقشہ کیوں نہیں یاد؟ اس واسطے یاد نہیں، تیری آنکھ خراب ہے، تیری آنکھ خراب ہے۔ اگر تیری آنکھ ٹھیک ہوندی، ایک آنکھ نال حسن و حسین ول ویندا، دوجی آنکھ نال ابو بکر و عمر ول ویندا، اور تیری آنکھ دا ڈھیلا ہی خراب ہے، میں کی کرا؟ بلکہ بڑی عجیب گل ہے،
محرمہ دے دنوں چ دو بندے جا رہے سن، ایک نے سفید کپڑے پائے سن میرے طرح، دوجے نے کالے پائے سن۔ کالے والا کہنے لگا یار تو بڑا عجیب انسان ہے، آج بھی چٹے کپڑے پائے، کم از کم آج تے خیال کرنا سی۔ وہ بھی اگو بولیا، کہنے لگا باشوق چٹے کپڑے کی رکھیا، دل کالا ہونا چاہیے، دل کالا ہونا چاہیے۔ لوگوں دل کالا بناؤ، لا کریمہ منہ تے لگاؤ، انشاءاللہ منہ بھی کالا ہی نظر آئے۔ تے قیامت نو تہاڈا کی بننا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا سی ہا کذا، حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا ہا کذا نبعث یوم القیامہ۔ آج دا نقشہ دماغ اندر بٹھا لو، کل قیامت والے دن جدوں میں قبر چوں اٹھا گا سجے کھبے، آج تک لو جی میں آج ابو بکر و عمر میرے نال نظر آ رہے نے، قیامت والے دن بھی محمد دے نال نظر آن کے۔ اس واسطے تسی قبل از وقتی اگ تے ماتم کر رہے ہو۔ تو انہوں پتہ ہے قیامت نو بھامبڑ بڑا وڈا ملنا ہے، تجربہ پاکستان ہی کر برداشت نہیں ہو رہا۔ میں پھر کیوں نہ کہاں جیڑا چاہوں یاراں دا یار نہیں، جیڑا چاہوں یاراں دا یار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جیڑا چاہوں یاراں دا یار نہیں۔ اللہ اللہ، اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، ذرا دیکھ فتحنا کر کے نظر والذین معاہو ابو بکر ریا نال نبی و ساری عمر، ریا نال نبی و نہیں گل بننی جی میں مجمع بیٹھا ہے ادھر ادھر ماشاءاللہ کیویں رونقاں لا کے بیٹھے ہو۔ اللہ تواڈیاں جوانیاں اندر برکت فرمائے، اللہ تواڈی مسجد دے مرکز نو آباد فرمائے، اللہ میرے فاضل بھائی دی محنتاں نو قبول فرمائے۔ اس واسطے ذرا ہمت نال بولیا کرو، ذرا دیکھ فتحنا کر کے نظر والذین معاہو ابو بکر ریا نال نبیو، ریا نال نبیو ساری عمر، کوئی ہور گیا وچ غار نہیں، جیڑا چاہوں یاراں دا یار نہیں۔ اے بھی گل نال کریا کرو، میں قربان جاواں گل لمبی نہ ہو جائے۔ آمنہ دے لال نے سیدہ فاطمہ نو فرمایا سی تو بھی آ جا۔ کون فاطمہ؟ جدے بارے اندر حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا سیدات نساء اہل الجنہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، اور آپ نے فرمایا میری فاطمہ جنتی عورتاں دی۔ ایک بار یہ جملہ پھر ذرا ہمت نال ایمانی جذبے نال، میری فاطمہ جنتی عورتاں دی میں مندا، لیکن یاد رکھنا سیدات النساء اہل الجنہ گل ٹھیک ہے، میں مندا، لیکن جنہوں اللہ پہلے فرما چکے نے یا نساء نبی لستنہ، ساریاں مومنہ عورتاں دی سردار فاطمہ ہے، فاطمہ دی سردار عائشہ صدیقہ ہے۔ ماں ماں ہوندی ہے، بیٹی بیٹی ہوندی ہے۔ ماں جنی مرضی، بیٹی جنی مرضی بلند ہو جائے، ماں نالوں مرتبہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے
مولانا روم یاد آ گئے. گل حدیث دی نہیں ہے, گل سمجھان واسطے. مولانا روم نے اپنی کتاب ایک مکالمہ لکھا ہے, میں سارا بیان نہیں کرنے لگا, بس تھوڑا جا اشارہ کر. ایک دن پیاری بیٹی نے پیاری ماں دے سامنے گفتگو کرنا شروع کی تھی. بیٹی کون ہے؟ بیٹی کون ہے بھائی؟ فاطمہ. کہہ لو ڈردے کیوں؟ بیٹی فاطمہ ہے. ماں کون ہے؟ نہیں بولے, نہیں بولے. ماں کون؟ عائشہ صدیقہ. جدوں میں اگلا جملہ پیش کرنا ہے تسی اپنی ایمان دا ثبوت دینا ہے, ایمان دا. بیٹی عرض کر دی ہے, ماں جی میرا مقام بڑا اونچا ہے. ماں سن رہی. بیٹیاں گل کرن ماواں توجہ نال سن دیا, اور اے ماں دا توجہ نال سننا اے اہل بیت نال محبت دی بڑی اچھی دلیل ہے. بیٹی عرض کر دی, ماں جی میرا مقام بڑا اونچا ہے. میرا باپ محمد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا باپ بڑا اونچا ہے. سیدہ نے عرض کی تھی, بیٹی کوئی شک نہیں, تیرے باپ جیا میرا باپ نہیں. تیرا مقام بڑا اونچا ہے. لیکن بیٹی فاطمہ اگلی گل بھی توجہ نال سن لے. تیرے باپ نے بیان کیتا ہے, تیرے ابے محمد پاک دا فرمان ہے. سارے بولو صلی اللہ. پاک نبی نے فرمایا, کی فرمایا؟ قیامت والے دن اللہ پاک دی جنت اندر خامد بھی جائے گا, تے بولیے ذرا نیک بیوی وہ بھی جائے گی. عائشہ صدیقہ نے فرمایا, بیٹی مقام تیرا بڑا ہے, شان تیرا بڑا ہے, میں انکار نہیں کرتا, لیکن یاد رکھی جدو جنت اندر جائے گی تیرا ہاتھ علی پاک کے ہاتھ اندر ہوئے گا, میں عائشہ دا ہاتھ محمد پاک دے ہاتھ. تو علی نال جائے گی, میں محمد نال جاؤں. فیصلہ ہو گیا عظمت دا, شان دا, مرتبے دا, مقام دا. مقام تیرا بھی بڑا, مقام میرا بھی بڑا, مگر میں اپنے مقام دی گل نہیں کر دی, گل میں تیرے ابے محمد پاک دی کرنی ہاں. میرے پاک نبی نے فرمایا, اے فرمان سچا ہے, تیرا مقام بھی ٹھیک ہے, مگر قیامت والے دن جنت اندر جدو جائے گی تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ اندر ہوئے گا, میرا ہاتھ سارے نہیں بولے, میرا ہاتھ محمد پاک دے ہاتھ اندر ہوئے گا, تاکہ مسئلہ عیاں ہو جائے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. ایسے واسطے اعلان کرنا پہندا ہے, تیرا نام گرامی ہے بڑائی محترم زہرا. تیرا نام گرامی ہے بڑائی محترم زہرا. تو بیٹی ہے محمد کی جو ہے شاہ امم زہرا. اللہ اللہ اللہ. اور اگلا جملہ بڑا پیارا ہے, نساء کی سیدہ, نساء کی سیدہ کہا تجھ کو فخر دعا لم نے
نساء کی سیدہ کہا تجھ کو فخر دعا لمنے رہے گا تیری عظمت کا رہے گا تیری عظمت کا صدا اونچا علم زہرا رہے گا تیری عظمت کا صدا اونچا علم زہرا۔ اور اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، بڑے کمال دا جملہ ہے، تو زہرا بھی تو فاطمہ بھی لقب تیرا بطول بھی ہے، اللہ اللہ، تو زہرا بھی تو فاطمہ بھی لقب تیرا بطول بھی ہے، اللہ اللہ۔ نہ ہوگا حشر میں نہ ہوگا حشر میں کوئی تجھ کو رنج و علم زہرا، نہ ہوگا حشر میں کوئی تجھ کو رنج و علم زہرا۔ اور اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، تو حسن حسین کی امی، تو حسن حسین کی امی شوہر تیرے علی حیدر، مقام سیدہ فاطمہ دا بھی بڑا ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا الفاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے۔ اس واسطے لوگوں سیدہ فاطمہ آل بیت اندر نے میں انکار نہیں کردا، مگر میں عائشہ صدیقہ دی عظمت تو قربان نہ جاواں۔ کون عائشہ جڑی زندگی نبی پاک نال گزارن والی، کون عائشہ جس عائشہ صدیقہ تے ظالمہ نے الزام لگایا، اللہ پاک نے سورہ نور نو نازل فرمایا میں نو انج کہہ لین دے، کون عائشہ او جدی وکالت دا نمبر آیا، اللہ پاک آسمانہ تو عائشہ صدیقہ دا خود وکیل صفائی بن گیا، خود وکیل صفائی بن گیا۔ اے مقام ہے اماں جی عائشہ دا، اے بھی اہل بیت نے، آل بیت اندر انہاں نو شامل رکھنا قرآن دا حکم، اللہ دا حکم اور قرآن دی منشا ہے۔ اسی اس واسطے انکار نہیں کردے۔ کون عائشہ جدے بارے اندر خطیب ایشیا حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ کیویں دعائیاں دے گئے، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، اور خدائے لم یزل کا، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب کے جل پر ادب سے تیرا نام آیا، مبارک ہیں وہ لب کہ جل پر ادب سے تیرا نام آیا، اور شرف تیرے دوپٹے نے، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا۔ اور اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، تیرا حجرہ تیرا حجرہ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساتے عرض پر بساتے عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا،
میں قربان جاواں اے بھی آل بیت نے میرے پاک پیغمبر دی بیوی عائشہ صدیقہ آل بیت دے اندر پہلا نمبر رکھ دیا نے سیدہ فاطمہ آل بیت اندر نے مقام بڑھائے مرتبہ بڑھائے شان بڑھائے حسن و حسین دا مقام بڑھائے میں قربان جاواں اس واسطے لوگو انہوں آل بیت منو میں انکار نہیں کردا انما یرید اللہ لیعذب عنکم الرجس اہل البیت اللہ پاک نے فرمایا میں ارادہ کر لیا پیغمبر دے گھر نو پیغمبر دیا بیویاں نو پاک کرنے دا میں رب نے فیصلہ کر لیا اس واسطے نا شاعر انقلاب شاعر دربار رسالت میں آخری گل کرنا شاعر دربار رسالت نے کمال کر دیتی ہے وہ فرمایا کرتے سن خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء میں قربان جاواں مانا کی بندا ہے خلقت مبرئا من کل عیب میرے محبوب اللہ پاک نے توانوں بے عیب پیدا کیتا ہے اور بولیے میرے نبی رو اللہ نے تسی تے نہیں بیمار ہے ہمت کریا کرو میرے نبی نو اللہ پاک نے بے عیب پیدا کیتا ہے عیباں والا پیغمبر نہیں ہے اللہ پاک نے میرے نبی نو عیباں تو پاک پیدا کیتا ہے بولیے عیباں تو جویں میرا نبی عیباں تو پاک ہے ایویں نبی دی ازواج بھی عیباں تو جویں نبی پاک ہے ایویں نبی دی ساری آل بھی عیباں تو نبی پاک دے نال جڑا سنگ رلیا اللہ نے پاک کر دیتا اور نبی تو نبی رہ گیا نبی دی ازواج بھی پاک نے نبی دی آل بھی پاک ہے اور گج کے بولو نبی دا مدینہ بھی نبی دا مدینہ بھی پاک ہے یار گلاں اور بھی بڑیاں ہو سکتی ہیں مگر میں ان لفظوں تے بات ختم کرنا خلاصہ کلام تواڈے سامنے آ گیا اہل بیت اندر صرف دو چار شخصیات دی گل نہ کرو ازواج دی بھی گل کرو نبی پاک دی آل دی بھی گل کرو اور نبی پاک دے اصحاب دی بھی گل کرو یہ سارے اہل بیت دا معنی تسی اپنی مرضی نال متعین نہ کرو اس واسطے اللہ پاک تو دعا ہے مولا کائنات نے جو اہل بیت نو مقام عطا فرمایا اللہ پوری امت مسلمہ نو وہ اہل بیت دا مقام وہ مرتبہ سمجھنے دی منن دی اور اظہار کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین